اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الشہادہ، حدیث نمبر 2669 اور 2670۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا منصور سے، ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص جھوٹی قسم کسی کا مال حاصل کرنے کے لیے کھائے گا تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ پاک اس پر غضبناک ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی تصدیق کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں سے تھوڑی پونجی خریدتے ہیں، عذاب علیم تک۔ پھر اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ نے ہماری طرف تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ ابو عبد الرحمن، تم سے کون سی حدیث بیان کر رہے تھے؟ ہم نے ان کی یہی حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحیح بیان کیا، یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میرا ایک شخص سے جھگڑا تھا، ہم اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تم 2 گواہ لاؤ ورنہ اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ گواہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن اگر فیصلہ اس کی قسم پر ہوا پھر تو یہ ضرور ہی قسم کھا لے گا اور کوئی پرواہ نہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ جو شخص بھی کسی کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیات نازل فرمائی تھی، پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی۔ حدیث نمبر 2671، اردو ترجمہ۔ اگر کسی نے کوئی دعویٰ کیا یا اپنی عورت پر زنا کا جرم لگایا اور گواہ لانے کے لیے مہلت چاہی تو مہلت دی جائے گی۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سہمہ کے ساتھ تہمت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنی عورت پر کسی دوسرے کو دیکھے گا تو گواہ ڈھونڈنے دوڑے گا؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی۔ پھر لعان کی حدیث کا ذکر کیا۔ حدیث نمبر 2672، اردو ترجمہ۔ عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم کھانا اور زیادہ گناہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، اعمش سے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ انہیں سخت دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جو سفر میں ضرورت سے زیادہ پانی لیے جا رہا ہے اور کسی مسافر کو جسے پانی کی ضرورت ہو نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی خلیفۃ المسلمین سے بیعت کرے اور صرف دنیا کے لیے بیعت کرے کہ جس سے اس نے بیعت کی اگر وہ اس کا مقصد پورا کر دے تو یہ بھی وفاداری سے کام لے ورنہ اس کے ساتھ بیعت و عہد کے خلاف کرے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی سے عصر کے بعد کسی سامان کا بھاؤ کرے اور اللہ کی قسم کھا لے کہ اسے اس کا اتنا روپیہ مل رہا تھا اور خریدار اس سامان کو اس کی قسم کی وجہ سے لے لے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ حدیث نمبر 2673،
673 اردو ترجمہ: مدعی علیہ پر جہاں قسم کھانے کا حکم دیا جائے وہیں قسم کھا لے، یہ ضروری نہیں کہ کسی دوسری جگہ پر جا کر قسم کھائے۔ اور مروان بن حکم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ایک مقدمے کا فیصلہ منبر پر بیٹھے ہوئے کیا اور مدعی علیہ ہونے کی وجہ سے ان سے کہا کہ آپ میری جگہ آ کر قسم کھائیں، لیکن زید رضی اللہ عنہ اپنی جگہ ہی سے قسم کھانے لگے اور منبر کے پاس جا کر قسم کھانے سے انکار کر دیا۔ مروان کو اس پر تعجب ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعث بن قیس سے فرمایا تھا کہ 2 گواہ لاؤ ورنہ اس یہودی کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص جگہ کی تخصیص نہیں فرمائی۔ حدیث نمبر 2673 ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا اعمش سے، ان سے ابو وائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کسی مال کا ناجائز طور پر ہضم کر جائے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ پاک اس پر غضبناک ہوگا۔ حدیث نمبر 2674 اردو ترجمہ: جب چند آدمی ہوں اور ہر ایک قسم کھانے میں جلدی کریں تو پہلے کس سے قسم لی جائے؟ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں حمام نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں سے قسم کھانے کے لیے کہا، ایک ایسے مقدمے میں جس کے یہ لوگ مدعی علیہ تھے، قسم کے لیے سب ایک ساتھ آگے بڑھ گئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قسم کھانے کے لیے ان میں سے باہم پانسا ڈالا جائے کہ پہلے کون قسم کھائے۔ حدیث نمبر 2675 اللہ تعالیٰ کا سورہ آل عمران میں فرمانا کہ جو لوگ اللہ کو درمیان میں دے کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر تھوڑا مول لیتے ہیں۔ مجھ سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم کو یزید بن ہارون نے خبر دی، انہیں عوام نے خبر دی، کہا مجھ سے ابراہیم ابو اسماعیل سکسکی نے بیان کیا اور انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ایک شخص نے اپنا سامان دکھا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اس سے اس سامان کا اتنا روپیہ مل رہا تھا، حالانکہ اتنا نہیں مل رہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گاہکوں کو پھانسنے کے لیے قیمت بڑھانے والا سود خور کی طرح خائن ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الشہادہ کی حدیث نمبر 2669 سے 2675 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔